7 دسمبر 1941 یہ اتہاس کا وہ آخری دن تھا جس کے بعد دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہا تھا۔ امریکن نیوی بیس پر ایک آفت ٹوٹنے والی تھی جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ بیٹل شپ میں موجود ایک افریقن امریکن باورچی ڈورس ملر سورج نکلتے ہی نیوی آفیسرز کو ناشتہ ظرف کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی لانڈری کلیکشن پہ لگ جاتا ہے۔ صبح کے ٹھیک 7:57 AM پہ ڈورس کو ایک سائرن سنائی دیتا ہے۔ وہ سائرن جو شاید کوئی بھی سیلر اپنی سروس میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ وہ فوراً باہر نکلتا ہے اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ پورا آسمان جاپنیز بومبر ایئر کرافٹ سے بھرا پڑا ہے۔ پلک جھپکتے ہی کہ جیسے پورے بیس پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی، کیونکہ جاپنیز ایئر کرافٹ نے چن کر امریکن شپس کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ حملہ US کی پرل ہاربر بیس پر کیا گیا تھا، اور آج ہم جانیں گے کہ جاپان نے امریکہ جیسے ملک پر حملہ کرنے کی اتنی بڑی ہمت کیوں کی تھی۔ ڈورس ملر نامی ایک باورچی کو امریکہ کا سب سے بڑا ایوارڈ کیوں دیا گیا، اور امریکہ نے جاپان پر حملہ کیوں کیا۔ محاذ کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ہماری اس انٹرسٹنگ کہانی کی شروعات 1941 میں ہوتی ہے، جب ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے چائنا کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ جی ہاں، وہی چائنا جس کے خلاف آج 2023 میں امریکہ کھل کر بات کرتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ورلڈ وار 2 کو سٹارٹ ہوئے 3 سال گزر چکے تھے، جس میں ایک سائڈ پر جرمنی اور اٹلی تھے، جبکہ دوسری سائڈ پہ برٹن، نیدرلینڈ اور فرانس تھے۔ اس جنگ میں امریکہ کا کوئی پارٹ نہیں تھا۔ امریکہ پوری طرح یوٹرن تھا، کیونکہ ورلڈ وار 1 میں ہوئے نقصانات کی وجہ سے امریکہ خود کو یورپ اور ایشیا میں ہونے والے جنگ سے بالکل الگ رکھنا چاہتا تھا۔ پر ایک ملک تھا جو امریکہ کو مسلسل ستائے جا رہا تھا، اور وہ تھا جاپان۔ جاپان کے پاس نیچرل ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آس پڑوس کے ممالک پر دھڑا دھڑ قبضہ جمائے جا رہا تھا، تاکہ وہ اپنی نیچرل ریسورسز کی ڈیمانڈز کو پوری کر سکے۔ کوریا، تائیوان اور چائنا کے بڑے علاقوں پر جاپان قبضہ کر چکا تھا۔ جاپان کے قریب فلپینز، ملیشیا اور انڈونیشیا پر بھی اس کی نظر تھی، پر مسئلہ یہ تھا کہ ملیشیا برٹش اکانومی تھی، انڈونیشیا نیدرلینڈ کی اور فلپینز نیوٹرل رہنے والے امریکہ کی اکانومی تھی۔ ان کنٹریز کو جاپان کا دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ جاپان کے پیچھے اصل میں ہٹلر کا ہاتھ تھا، اور ہٹلر برٹن اور امریکہ کا دشمن تھا۔ جاپان کی یہ حرکتیں دیکھ کر جولائی 1941 میں امریکہ نے جاپان کو آئل دینا بند کر دیا۔ جاپان کے پاس خود کا آئل نہیں تھا، بلکہ اس کی ڈیمانڈز کا آئل 80% وہ امریکہ سے ہی امپورٹ کرتا تھا۔ امریکہ نے اس کے سامنے یہ کنڈیشن رکھی کہ پہلے اس کو چائنا پر قبضہ چھوڑنا پڑے گا، پھر جا کر اس کو آئل دیا جائے گا۔ جاپان کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ ایک طرف اگر وہ چائنا سے قبضہ چھوڑ دیتا تو دنیا سمجھتی کہ ہٹلر کی سپورٹ کے باوجود اس نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ دوسری طرف آئل تھا، جس کی وجہ سے جاپان کا ہولڈ ویسے ہی کمزور پڑ جانا تھا۔ جاپان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ چائنا سے اپنے فوجی نہیں لوٹائے گا، بلکہ اندر ہی اندر اس نے پلان بنایا کہ وہ آئل کے لیے انڈونیشیا پر قبضہ کرے گا۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ انڈونیشیا اس وقت نیدرلینڈ کی اکانومی تھی، اور ادھر پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے فلپینز پر قبضہ کیا جائے، جو کہ امریکہ کی اکانومی تھی۔ جاپان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس نے فلپینز پر حملہ کیا تو اس کی جوابی کارروائی بیسک اوشن میں ہی موجود امریکن نیول بیس پرل ہاربر سے کی جائے گی۔ لیکن کیونکہ اب جاپان کے پاس آئل ریزروز تیزی سے ختم ہوتے جا رہے تھے، اور ان کے پاس حملہ کرنے کے سوا اور کوئی بھی آپشن نہیں بچا تھا، فلپینز پر نہیں بلکہ پرل ہاربرز پر۔ جی ہاں، جاپنیز ملٹری لیڈرز نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کی پرل ہاربرز پر ایک سرپرائز اٹیک کر کے پوری بیس ہی اڑا ڈالے گا، تاکہ اس کے بعد جاپان آسانی سے فلپینز پر قبضہ کر سکے۔ جاپان اب چھپکے سے پرل ہاربر پر حملہ کرنے کی تیاری میں لگ چکا تھا،
اس نے اپنی فلیٹ تیار کرنا شروع کر دی، جس میں 2 بیٹل شپس، 39 سمریز، 30 ڈسٹوریز اور حیرت انگیز طور پر 414 بومبر ایئر کرافٹ۔ ان ایئر کرافٹ کو 6 ایئر کرافٹ کیریئر کے ذریعے پرل ہاربر کی طرف روانہ کیا گیا۔ دوسری طرف اگر پرل ہاربر پر کھڑی امریکن فورس کا اندازہ لگایا جائے تو 8 بیٹل شپس، 59 اینٹی ایئر کرافٹ شپس، 4 سبمرینز اور 319 ایئر کرافٹ تھے۔ دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس جاپان کا حملہ ناکام بنانے کے لیے کافی فورس موجود تھی، لیکن ضروری تھا کہ ان کو پہلے سے اس حملے کی انفارمیشن مل جائے، پر جاپان اس حملے کی خبر ہر طرح سے سیکریٹ رکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے جاپانیز کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ حملے سے پہلے وہ کسی قسم کی بھی وائرلیس کمیونیکیشن سے دور رہیں گے۔ جاپان سے نکلنے والی فورس قریب 8000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اب پرل ہاربر سے صرف 370 کلومیٹر دور تھی، اور یہی وہ موقع تھا کہ ایئر کرافٹ کو حملہ کرنے کے لیے ٹیک آف کروایا گیا۔ یہ ورلڈ وار 2 کا سب سے بڑا حملہ ہونے جا رہا تھا، جس میں امریکہ ابھی تک شامل ہی نہیں تھا۔ 7 دسمبر 1941 کی صبح 7:57 AM پہ 350 جاپانیز ایئر کرافٹ نے پرل ہاربر پر 2 الگ الگ گروپس میں دھاوا بول دیا۔ امریکہ جو اس حملے سے بالکل لا علم تھا، ان پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ جاپانیز کے پہلے گروپ نے گولوں کی بارش کر دی تھی۔ 45 منٹ تک یہ پرل ہاربر پر حملہ کرتے رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ پہلے تو یوں لگا شاید حملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن 10 منٹ بعد بومبر ایئر کرافٹ کا دوسرا گروپ آیا اور بچی کچی نیول بیس کو بھی گولی برسا کر تباہ کر دیا۔ پورے 1 گھنٹے اور 15 منٹوں تک یہ حملہ جاری رہا، جس میں جاپان کا پلڑا ہر طرح سے بھاری تھا۔ امریکہ کی 20 ویسلز، 8 بیٹل شپس اور 300 سے بھی زیادہ پلینز کو کھڑے کھڑے تباہ کر دیا گیا تھا۔ زمین کو آگ اور آسمان کو کالے بادلوں کے دھوئیں نے چھپا دیا تھا۔ اس دوران امریکہ کی ایک بیٹل شپ میں افریقن امریکن باورچی ڈورس ملر بھی تھا، جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں ہی کیا تھا۔ لانڈری کلیکشن کے دوران ڈورس کو ایک سائرن سنائی دیا۔ یہ خوفناک سائرن سن کر جب تک وہ باہر آتا، ایک جاپانیز ٹورپیڈو میزائل ان کی شپ پر آ لگا، جس میں شپ کیپٹن سمیت بہت آفیسرز زخمی ہو گئے۔ ڈورس نے اکیلے ہی زخمیوں کو سیف جگہ پر محفوظ کیا اور پھر اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن پر جا کر خود جاپانیز ایئر کرافٹ پر پلٹ کر وار کیا۔ اس نے بغیر ٹریننگ کے 6 جاپانیز طیارے مار گرائے تھے، جبکہ اس جنگ میں جاپان نے ٹوٹل 29 ایئر کرافٹ کھوئے تھے۔ ڈورس ملر پہلا افریقن امریکن تھا جس کو بعد میں نیوی کراس دیا گیا۔ یہ ایوارڈ سب سے بڑا ایوارڈ، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں میڈل آف آنر کے بعد دوسرا بڑا ایوارڈ ہے۔ 1 گھنٹہ 15 منٹ حملہ آور ہونے کے بعد جاپانیز ایئر کرافٹ تو واپس چلے گئے تھے، لیکن اب وہ امریکہ کو بھی ورلڈ وار 2 میں دھکیل چکے تھے۔ وہی امریکہ جو اس حملے سے پہلے ورلڈ وار 2 میں شامل ہی نہیں تھا۔ امریکہ نے پرل ہاربر پر حملے کے اگلے ہی دن جاپان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا اور ان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان بھی کر دیا۔ اگلے 3 مہینے تک امریکہ اپنے نیول بیس کو واپس ریسٹور کرنے میں لگا رہا۔ خوش قسمتی سے کئی شپس شیلو واٹر میں ڈوبی تھی جو ریپیئر کے قابل تھی۔ 4 مہینے بعد امریکہ نے جاپان پر ویسے ہی حملہ کیا جیسے انہوں نے پرل ہاربر پر کیا تھا۔ جی ہاں، اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے کیپٹل ٹوکیو پہ بموں کی برسات کر دی۔ یہ امریکہ کا ورلڈ وار 2 میں پہلا حملہ تو تھا، لیکن اس کے بعد امریکہ نے بس نہیں کی۔ اگلے 4 سالوں تک امریکہ اور جاپان کی شدید لڑائی چلتی رہی، جس میں اب امریکہ کا پلڑا بھاری تھا۔ جاپان اس جنگ میں بہت کمزور ہو چکا تھا، لیکن وہ کسی صورت ہار نہیں مان رہا تھا، امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان کے خلاف اپنا آخری کارڈ استعمال کر ہی ڈالا۔ 6 اگست 1945 صبح کے 8 بجے جاپان کے ہیروشیما شہر پر بوئنگ B-29 سپر فورٹریس ایئر کرافٹ دیکھا گیا،
जहाज में 4400 केजी वजनी लिटिल बॉय नामी बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। एग्जैक्टली 43 सेकंड के बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ और सब कुछ वाइट हो गया। उसके बाद एक फायरबॉल ज़मीन से आसमान की तरफ गया जिसने ज़मीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। ये हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था जिसने एक चुटकी में ही पूरे हिरोशिमा पर 80% से भी ज़्यादा बिल्डिंग्स को मिट्टी का ढेर बना दिया। जापानीज़ मिलिट्री लीडर्स के तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। अभी वो कुछ और ही समझते कि 3 दिनों के बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। ये मार्क 3 बॉम्ब था जिसका कोड नेम फैटमैन रखा गया था। 4670 केजी वजनी इस बॉम्ब के गिरते ही पूरे शहर को सफ़ाए हस्ती से ही मिटा डाला। ये 2 वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी बॉम्ब्स थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों में 2,60,000 के करीब लोग मारे गए। इस अटैक के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वार 2 भी अपने अंजाम को पहुंच गई। उम्मीद है ये वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करोगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।